بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 سپٹمبر ہے، دن ہے بدھ کا، سن ہے 2022۔ تو آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ روزے رکھنے کیوں ضروری ہے، اور اس کے آخر میں اس کا فلسفہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ میرے موضوع کے سلسلے میں ہم سورہ البقرہ کی آیت 183 سے شروع 183 سے ہم شروع کریں گے 2/183۔ اس سے قبل چند الفاظ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مومن مرد عورتیں سب مجاہد ہیں۔ سال میں 1 ماہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی مشق کیا کریں۔ تو قرآن کریم کی آیت جو ہے 2/170 کے ربط کے ساتھ، جس میں ہر تکلیف اور مصیبت میں عموماً اور ایام جنگ میں خصوصاً ثبات و استقلال کو نیکی بھلائی اور کامیابی کی شکیں بتایا گیا ہے۔ اب چونکہ ایام جنگ میں مجاہدین کے لیے خصوصاً اور عامت الناس کے لیے عموماً ایسے ہنگامی حالات کا پیدا ہونا لازم ہے کہ کسی وقت سامان خورد و نوش میں کمی واقع ہو جائے یا رسل و رسائل میں بے قاعدگی کی بدولت کچھ عرصہ بھوک پیاس برداشت کرنی پڑ جائے۔ اس لیے ایسے حالات کے مقابلہ کے لیے ٹریننگ کے طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ سال میں 1 مہینہ روزے رکھ کر بھوک پیاس برداشت کرنے کی مشق کیا کریں۔ نیز روزہ ربوبیت عامہ کے لیے بھی ممد و معاون بنتا ہے، کیونکہ روزہ دار کو عملاً پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کے جن افراد کو ناہموار معاشرہ کی غلط بخشیوں کی بدولت کئی وقت کھانا میسر نہیں آتا، ان پر کیا گزرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ البقرہ کی 2/183 آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم بھوک پیاس کے عادی ہونے کی بدولت وقت پڑنے پر ان کے مضر اثرات سے بچ جاؤ۔ اب آیت نمبر 2/184۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ
وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزے گنتی کے دنوں کے ہیں، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزے نہ رکھے، اور تندرست ہو کر یا سفر سے واپس آ کر چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی بعد کے دنوں میں روزے رکھ کر پوری کر لیا کرے۔ اور جو لوگ سفر اور بیماری کے بعد روزہ کی طاقت پا لیں تو پھر اگر روزہ نہ رکھیں تو فی روزہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں۔ پھر جو کوئی بخوشی خاطر بھلائی کرے، یعنی ایک آدمی سے زیادہ کا کھانا فدیہ دے دے تو اس کے لیے اچھا ہے، لیکن تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ روزے کی اصل غرض بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی بنانا ہے۔ اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، تو اس جملے کا عام تراجم میں لکھا ہوتا ہے اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فی روزہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ لیکن اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ تو فی روزہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں کریں، اور جن میں روزے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھا کریں، جو کسی بھی صورت میں مبنی بر انصاف نہیں۔ اس سلسلے میں غلطی یہ لگی ہے کہ یطیقونہ باب افعال سے ہے، ثلاثی مجرد سے نہیں، اس لیے اس کا یہ معنی کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو وہ فدیہ دے دیا کرے، یہ غلط ہے۔ اس کے برعکس دوسرے نمبر پر جن مترجمین نے اسے باب افعال تسلیم کیا ہے انہوں نے اس باب کے خاصہ سلب ماخذ کو اختیار کر کے یہ معنی لیا ہے کہ جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ فی روزہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیا کریں۔ تو اس ترجمے سے یہاں تک تو بات بن گئی ہے، لیکن اس سے اگلے حکم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کے ساتھ یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، کیونکہ جن بیچاروں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں انہیں فدیہ کی رعایت دینے کے بعد پھر حکم دینا کہ تم روزے ہی رکھو تو بہتر ہے، یہ معقولیت پر مبنی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اس خامی کو دور کرنے کے لیے بعض مترجمین نے یطیقونہ کا یہ معنی لکھا ہے کہ جو لوگ روزے کو بمشقت نبھا سکتے ہوں وہ فدیہ دے دیا کریں، لیکن پہلے نمبر پر تو یہ معنی یطوّقونہ کا ہو سکتا ہے، یطیقونہ کا نہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ترجمہ نفس مضمون کے ہی خلاف ہے، کیونکہ مشقت کا عادی بنانے ہی کے لیے تو روزوں کی مشق کرائی جاتی ہے، تو مشقت کی رعایت روزے کا مطلب ہی فوت کر دیتی ہے۔ نیز یہ امر ممکن ہی نہیں کہ روزہ مطلقاً تکلیف نہ دے اور روزے کا دن بالکل اسی طرح بلا تکلف گزر جائے جس طرح بلا روزے کا سارا سامان کھاتے پیتے گزارا جاتا ہے، اس لیے یہ مفہوم بھی غلط ہے۔ بس علی الذین یطیقونہ کا وہ مفہوم جس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا باب افعال کے خاصہ وجدان کے مطابق ہی لیا جاتا ہے، وہی لیا جانا صحیح ہے جو میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے
کہ بیمار جب صحت یاب ہو کر اور مسافر سفر سے واپس آ کر روزہ رکھنے کی کھوئی ہوئی طاقت پا لے تو رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لیا کرے، اور اگر روزے نہ رکھے تو فی روزہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ کے طور پر ادا کرے۔ واضح رہے کہ بہتر صورت جس کی سفارش کی گئی ہے وہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وہ یہ ہے کہ اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ باقی رہے وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے اور ان کی طاقت کے لوٹ آنے کی امید بھی نہیں، یعنی بوڑھے اور دائم المریض، تو ان کے لیے یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ حکم عام کی روح سے وہ پہلے ہی مستثنا ہے۔ اب روزے جو ہیں وہ پورے رمضان کے ہیں، اس کے لیے آیت ہے 185 2/185۔ تو جو پیچھے ہم نے ایام معدودات پڑھا ہے، یہ اس کی ایک قسم کی وضاحت ہے کہ وہ گنتی کے 30 یا 29 دن ہیں اور وہ پورے رمضان کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2/185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو وہ گنتی کے دن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو تمام نو انسانی کے لیے ہدایت۔ یہ ایک توجہ طلب بات ہے کہ جو قرآن کریم ہے ھدی للناس ہے، یعنی صرف قرآن کریم مسلمانوں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ پوری نو انسانی کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے۔ تو جو تمام نو انسانی کے لیے ہدایت اور ہدایت کے واضح دلائل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، فرقان ہے یہ۔ پھر تم میں جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو وہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی تم میں سے بیمار یا مسافر ہو یا پہلے ذکر کردہ طریقے کے مطابق بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس حکم کی غرض یہ ہے تاکہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، اور اس کے حکم کی اس طرح تعمیل کر کے کہ جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا عملاً اظہار کیا کرو، اور تاکہ تم بھوک پیاس کے عادی ہونے کی بدولت ناسازگار وقتوں میں بھی بھرپور محنت کر سکو۔ یہ تھا 2/185۔ اب روزے رکھنا بھوک پیاس کے برداشت کرنے کی مشق ہے، یہ کوئی پوجا پاٹ نہیں۔ مذاہب عالم میں چونکہ روزوں کو محض پوجا پاٹ ٹھہرا دیا گیا ہے اور اس کی اصل غرض مفقود ہو چکی ہے، اس لیے جبکہ روزوں کے کچھ مسائل ہم نے اوپر ذکر کر دیے ہیں،
اور ابھی کچھ باقی ہیں جو عین درمیان میں ہے، تو اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا ہے کہ روزے رکھوانے کی غرض کوئی پوجا پاٹ نہیں، بلکہ دراصل یہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی ایک سالانہ ٹریننگ ہے۔ نظریہ تصوف اور ویدانت میں چونکہ یہ مانا گیا ہے کہ بھوک پیاس کی ریاضت اور تپسیا کے ساتھ جسم کو تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ ایشور پرماتما خوش ہوتا ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس نظریے کے بطلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے 2 اور 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے رسول، جب آپ سے لوگ میرے متعلق سوال کریں کہ کیا روزوں کی بھوک پیاس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس نے کہا ہے کہ میں از خود قریب ہوں، رگے جاں سے بھی قریب 50/16۔ جو کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے قانون مشیت کی زبان میں اسے جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ میرے قوانین کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اب ترک لذات کوئی عبادت نہیں۔ اس آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں بھوک پیاس کو ذریعہ تقرب نہیں ٹھہرایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جملہ قوانین کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 96/19 میں، 96/19 میں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اس الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پورے کے پورے احکام کے سامنے جھک جا اور نزدیک ہو جا، یعنی وہ تو پہلے ہی نزدیک ہے، تجھے اس کی فرم برداری کے ذریعے اسے قریب ہونا ہے۔ بس روزے رکھ کر یہ سمجھ لینا کہ روزوں کی غرض پوری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اب خوش ہو گیا ہے اور مجھے قرب خداوندی میسر آ چکا ہے، یہ فلسفہ ودانت تو ہو سکتا ہے، جسم کو تکلیف دینا اور ترک لذات نعمہ خداوندی تو یہ سمجھ لینا کہ روزوں کی غرض پوری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ہے، مجھے قرب خداوندی میسر آ چکا ہے، تو یہ فلسفہ ودانت تو ہو سکتا ہے جس میں جسم کو تکلیف دینا اور تزک لذات نعمہ خداوندی کو عبادت قرار دیا گیا ہے، یہ قرآنی تعلیم ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی یہ آئیڈیا جو ہے ودانت کا قرآنی تعلیم ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن ربوبیت عامہ کا علم بردار ہے، جیسے 2/29 میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے نو انسانی، اللہ ہی تو ہے جس نے زمین میں جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں سب کی سب تمہارے ہی لیے پیدا کی ہیں، پس روزوں کے احکام کے عین درمیان میں انہیں پوجا پاٹ کے درجے سے خارج کر کے عقل مندوں کے لیے وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان کی غرض ایام جنگ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی ہونا ہے۔ اس سے آگے والی آیت جو ہے وہ 1/187 مزید اس کی وضاحت کر رہی ہے
उहिल्ला लकुम लैलत सियामिर रफसो इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फल आन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबियदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल फला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मस्जिद तिलका हुदूदुल्लाह फला तकरबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयतिल लिन्नास लअल्लहुम यत्तकून। तो तुम्हारे लिए रोज़ों की रातें तुम्हारी बीवियों के साथ बेहजाबी के लिए हलाल की गई हैं। वो तुम्हारा पर्दा है और तुम उनका पर्दा हो। अल्लाह ताला जानता है कि तुम कबल नुज़ूल कुरान एक दूसरे से जुदा रहकर एक दूसरे के जिनसी हकूक़ की ख़यानत करते थे। बस अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ रजू बरहमत हुआ और तुम्हें कबल ईमान की खताएं माफ़ फरमाईं। बस अब तुम कुरान करीम पर ईमान लाने के बाद अपनी बीवियों से मिला करो और जो कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार ने फ़र्ज़ किया है यानी औलाद तलब किया करो और रोज़ों की रातों में रात की स्याह दारी से फजर की सफ़ेद दारी के नमूदार होने तक खाते पीते रहा करो। तो और फिर रोज़े को रात तक पूरा किया करो। नीज़ जिनसी मलाप के मुतल्लिक सुन लो कि जब तुम मियाँ बीवी कभी मस्जिद में शब्बाश हो रहे हो तो जिनसी रगबत ना करना। तो ये जो मज़कूरा बाला सब अल्लाह ताला की हदें हैं, इनके करीब ना जाना। अल्लाह ताला अपनी आयतों को उसी तरह लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो अयाम जंग के ख़तरनाक औकात समेत हर किस्म के ख़तरात से बच जाएं। तो जो 2/187 जो अभी मैंने आपको तलावत की है, इसमें एक लफ्ज़ आया लअल्लहुम यत्तकून और 2/183 में लअल्लकुम तत्तकून। तो रोज़ों के हुक्म की इब्तिदा में भी उनकी गर्ज इत्तका बताई गई है और इस गर्ज के इजहार पर इस उन्वान को ख़त्म किया गया है। आम तौर पर तत्तकून और यत्तकून का मफहूम रोज़ादार का मुत्की बन जाना लिया जाता है और मुत्की का मफहूम ज़मान ज़द आम है नमाज रोज़े का पाबंद होना। हालांकि 2/177 में कुरानी माशरा का खाका पेश करके आखिर पे वस्साबिरीना फिल बासाए व दर्राए व हीनल बास के जुमले में हीनल बास पर वाओ खसूस बर उमूम लाकर वजाहत कर दी गई है कि मुत्तकून वो हैं जो जंग तक के ख़तरे से महफूज हों, यानी उनके यहाँ जंगी ख़तरात से महफूज रहने का 100% माकूल इंतज़ाम हर आन मौजूद होता है। बस सियाम की सालाना ट्रेनिंग चूँकि है ही अयाम जंग के लिए भूख प्यास के आदी होने की मशक, इसलिए रोज़ों के अहकाम व मसाइल की इब्तदा व इंतहा में जो लअल्लकुम तत्तकून और लअल्लहुम यत्तकून आया है, उसका माना जंगी ख़तरात समेत हर ख़तरे से महफूज रहना है। कुरान करीम ने इसकी इंतहाई सूरत ये बयान की है कि ईमान वालों, दुश्मनों के मुकाबले की ये मकदूर भर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी कुव्वत तैयार रखो। तुम्हारे यहाँ
ذرائع رسل و رسائل کی وہ بہتات ہو جس سے تمہارے اور اللہ کے دشمن لرزہ براندام رہیں۔ 8/60۔ تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود۔ تو اس کے متعلق روایات نے تاثر دیا ہے کہ جب ایک الفاظ نازل ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ان الفاظ سے پھٹنا مراد لینے کی بجائے سیری کا وقت پہچاننے کے لیے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید۔ جب تک ان میں تمیز نہ ہوتی اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری طرح سمجھانے کے لیے اس کی اس حرکت کے بعد من الفجر کے الفاظ جو ہیں وہ نازل کیے۔ افسوس ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق بتایا یہ گیا ہے کہ انہیں خود اپنی زبان کے الفاظ کے حقیقی اور مجازی استعمال تک کی خبر بھی نہیں تھی۔ تو اس روایت میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کا نزول آیت آیت کر کے بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ لفظ کر کے نازل ہوا تھا، جیسے من الفجر کے الفاظ۔ لیکن روایتی تصور کے مطابق قرآن کریم خود تو نازل ہوا ہے، لیکن لفظ کر کے اور لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، کہیں ایک صورت لانے کا اور کہیں پوری 10 صورتوں کا 2/23 اور 11/13 میں۔ اس میں ایک لفظ اعتکاف کا آیا ہے۔ تو وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، یہ نظریہ قائم کرنا کہ یہاں رمضان میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا حکم یا جواز ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر میاں بیوی دونوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ وہاں رمضان کی راتوں میں اختلاط باہمی سے پرہیز کریں۔ آیت مجیدہ کے یہ جو الفاظ ہیں اس کا تقاضا پورا ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ میں احترام مسجد کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ کسی سفر میں یا کبھی ہنگامی حالات کی بدولت تمہیں میاں بیوی کو مسجد میں رات گزارنی پڑ جائے تو مسجد کا احترام جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا۔ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے عقف، تو جسے روایات نے تحریف لفظی کر کے بلا وجہ اعتکاف بنا لیا ہے۔ اب ہم روزے کا اہم فلسفہ جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزوں میں حلال کھانے، حلال پینے، حلال بیوی سے پرہیز کی مشق کا حکم دینے کے بعد سلسلہ درس کی اگلی آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یاد رکھو جب ہم نے مہینہ بھر کے مخصوص وقفہ کے لیے بھوک پیاس کی شدت کے باوجود حلال چیزوں سے رکنے کی مشق کا حکم دے رکھا ہے، تو سمجھ لو وہ ناجائز مال جو تم پر سدا کے لیے حرام کیا جا چکا تھا وہ تمہارے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تو اس فلسفے کو یہ جو آیت ہے 2/188 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں یعنی رشوت، ملاوٹ، دھوکہ، فریب کے ساتھ نہ کھاؤ اور نہ حکام کو رشوت کا مال دیا کرو تاکہ تم ان کی مدد سے گناہ کے ساتھ لوگوں کا مال کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو اگر اس طرح تمہارا مال کھایا جائے تو تم برداشت کرو گے۔
تو یہ تھی جو یہ تو روزوں کا فلسفہ جو بتایا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ جو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلامی دنیا میں اس پر الٹ اثر ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہیں، اور لوگ اس کے بالکل خلاف عمل کر رہے ہیں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لیکن میں عموماً دیکھتا ہوں کہ یہاں کینیڈا میں رمضان کے مہینے میں وہ خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ رمضان جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کم کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے اسلامی ملکوں میں چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس طرح عام لوگوں کا استحصال ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن جو روزوں کی فلسفی ہے اس کا لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں حفظ دیتا ہے کہ رمضان کے مہینوں میں ہمیں لوگوں کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو فلسفہ ہے روزہ رکھنے کا میں سامعین تک پہنچا چکا ہوں۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔